بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ربیع الاول کے مہینے میں فجر کی نماز کے بعد مصلی پر بیٹھ کر 10 دن یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ یہ ایک ایسی تسبیح ہے کہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر کا بچہ بچہ اسی سال عزت، برکت اور رزق کی فراوانی حاصل کر لیتا ہے۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ ربیع الاول کے مہینے میں فجر کی نماز کے بعد مصلی پر بیٹھ کر 10 دن یہ وظیفہ کر لینے کی ایک ایسی خاص تسبیح لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ ربیع الاول کے مہینے میں فجر کی نماز کے بعد مصلی پر بیٹھ کر 10 دن پڑھی جاتی ہے تو اس گھر کا بچہ بچہ فوری طور پر رزق کی فراوانی حاصل کر لیتا ہے۔ گھر میں دولت کا طوفان آ جاتا ہے۔ گھر میں دولت والے فرشتے ایسی ایسی جگہ سے رزق اور دولت لے کر آتے ہیں جہاں سے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ ربیع الاول کے مہینے میں فجر کی نماز کے بعد مصلی پر بیٹھ کر 10 دن یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھ کر تماشا اپنی آنکھوں سے خود دیکھنا۔ دولت، رزق، پیسہ آپ کو ایسے ڈھونڈے گا جیسے کوئی پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے۔ ہر طرف سے آپ پر دولت کی بارش اگر نہ ہو جائے، گھر سے غربت، تنگ دستی کا خاتمہ نہ ہو جائے تو پھر مجھے کہنا۔ ہر طرف سے دولت کا طوفان آپ کی زندگی میں نہ آ جائے تو پھر مجھے کہنا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ تیری قسمت خراب ہے، تیرے نصیب خراب ہیں، تو بد نصیب ہے، تو کبھی ترقی نہیں کر سکتا، تو کبھی امیر نہیں ہو سکتا، تو کبھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا، تو آج ان سب کو یہ تسبیح پڑھتے ہی بتا دینا کہ آپ کتنی عزت اور رزق کی فراوانی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ بھی اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ وہ لوگ بھی اس تسبیح کو ضرور پڑھیں جو پوری طرح سے قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جن کا بال بال قرضوں میں جکڑا ہوا ہے۔ قرض داروں نے آخری موقع دیا ہے کہ بس ہمیں ہمارے پیسے چاہیے، ہم کچھ نہیں جانتے۔ قرضوں سے فوری طور پر چھٹکارا حاصل کرنے والا دنیا کا یہ وہ سچا وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ قرضوں سے جان چھڑانے والا دنیا کا وہ طاقتور وظیفہ آج آپ کو بتانے لگا ہوں کہ صبح ہونے سے پہلے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ بس اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنا ہے۔ ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے کہ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا، وہ جو ساری زندگی میں مل نہ سکا اس ایک تسبیح کو پڑھتے ہی مل جائے گا۔ ساری زندگی کی پریشانیاں اگر اس ایک تسبیح کو پڑھتے ہی دور ہو جائیں، آپ کے ناممکن حاجات پوری ہو جائیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظائف پڑھتے ہیں، ہم بہت سے اعمال پڑھتے ہیں لیکن ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو میں ان کو بتا دوں کہ ربیع الاول کے مہینے میں فجر کی نماز کے بعد مصلی پر بیٹھ کر 10 دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ کر دیکھنا۔ غیب سے آواز آئے گی کہ آؤ اپنے حصے کا رزق لے جاؤ۔ قسمت کے بند تالے کو کھول دینے والی یہ تسبیح ہے۔ تقدیر کے بند دروازے اگر ایک دن کے اندر اندر نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ آج میری وہ بہن، وہ بھائی جنہوں نے رزق کی تنگی کی وجہ سے اپنے گھریلو مسائل کو اپنے ذہنوں پر سوار کر لیا ہے، آج میں آپ سے صرف اتنا کہوں گا کہ ہمت نہ ہارنا، حوصلہ نہ ہارنا، اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ تسبیح اور اپنی بدلتی قسمت کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا۔ یہ تسبیح کوئی گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر آپ نے نہیں پڑھنی ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے کے لیے کوئی پورا دن آپ نے نہیں نکالنا، صرف ایک آدھ منٹ کا یہ پورا عمل ہے۔ آپ نے ان قبولیت والے ایام سے فائدہ اٹھانا ہے۔ کوشش یہی کریں کہ آپ نے ان دنوں کو ہرگز بھی لاپرواہی میں نہیں گزارنا۔ یہ دن اتنی قبولیت کے دن ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں فجر کی نماز کے بعد مصلی پر بیٹھ کر 10 دن اگر آپ نے یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا تو آپ پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیں گے۔ اگر آپ صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، ڈپریشن سے، مایوسی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے ربیع الاول کے مہینے میں
فجر کی نماز کے بعد مصلی پر بیٹھ کر 10 دن دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ اگر آپ اس تسبیح کو نماز فجر کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہیں وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہیں جگہ کی کوئی قید ہے۔ ہاں اگر نماز فجر کے بعد اس وظیفے کو کرتے ہیں تو یہ زیادہ کارآمد ثابت ہوگا۔ آپ دکان پر ہیں تو دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں تو دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار پر ہیں، سفر میں ہیں، چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا، کیونکہ اس تسبیح کی فضیلت اور برکت کو میں جانتا ہوں۔ آج تک یہ تسبیح جس کو بتائی، جس نے بھی پڑھی، جس حاجت کے لیے پڑھی، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج آپ رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیں۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم اس تسبیح کے بارے میں جان لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف ہیں جو میں آپ کو بتاتا رہوں گا انشاءاللہ۔ ذرا دھیان سے اور توجہ سے سمجھیے گا۔ ربیع الاول کے مہینے میں فجر کی نماز کے بعد مصلی پر بیٹھ کر 10 دن یہ وظیفہ کر لینا ہے، یا کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو درود پاک آپ کو یاد ہو وہ درود پاک پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیں، یا مختصر اور آسان صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ ان میں سے جو آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ درود ابراہیمی ہی پڑھا جائے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ یہ وہ درود ہے جو سب سے زیادہ افضل درود ہے۔ اس درود کا رتبہ بہت زیادہ ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک بار اپنے رزق میں برکت کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، قرض دار آپ کو پریشان کر رہے ہیں، اس کی نیت کر لیں کہ میرا قرض اتر جائے۔ آپ کی اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، اس کے لیے پڑھ لو۔ یا پھر آپ کوئی بڑی رقم چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ الغرض جو آپ کا مقصد ہے، جو آپ کی حاجت ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی وسوسے ختم ہو جاتے ہیں، تمام وسوسے دور ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے نام سے جو کام شروع کیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں کامیابی ہوتی ہے، اس میں بھلائی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ بڑے کمال کا اور بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا، شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا شخص ہو جس نے اس وظیفے کو نہ پڑھا ہو، اور بالکل آسان سا وظیفہ ہے، دولت کا بادشاہ والا وظیفہ ہے، دولت سے گھر کو بھر دینے والا وظیفہ ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا اللہ یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ اللہ یہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، اور رحمان یہ رب کریم کی بڑی پاکیزہ صفت ہے۔ جو شخص رب کو رب کے ذاتی نام سے پکارتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ یہ کون ہے جو مجھے پکار رہا ہے۔
ہے۔ فرشتے اس بندے کا نام پیش کرتے ہیں۔ اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، جاؤ اس بندے کی حاجت پورا کر دو۔ اللہ کے حکم سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور اس بندے کے لیے خزانے چھوڑ جاتے ہیں۔ اس لیے آج اللہ کو اللہ کے ذاتی نام سے پکار کر جو مانگنا ہے مانگ لو۔ وہ جو ساری عمر نہ ملا وہ آج یا اللہ یا رحمانو پڑھتے ہی مل جائے گا۔ اب آپ نے یا اللہ یا رحمانو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ یا رحمانو ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمانو دو بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمانو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا رحمانو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے۔ آج صرف 11 بار یا اللہ یا رحمانو پڑھنے سے رب راضی ہو جائے گا، اور جب آپ سے رب راضی ہو جائے گا تو پھر آپ جو مانگیں گے مل جائے گا۔ یا اللہ یا رحمانو کا یہ خاص وظیفہ آپ کی بدقسمتی کے تالوں کو کھول دے گا، آپ کی زندگی میں خوشیاں لے کر آئے گا۔ اگر آپ تنگ دست ہیں تو آپ کو تنگ دستیوں سے نجات حاصل ہوگی۔ پہلے نمبر پر یا اللہ یا رحمانو کو صرف 11 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا حکیموں کا وظیفہ ہے۔ یا حکیموں کا مطلب کیا ہے؟ اے حکمت والی ذات، وہ ذات آپ کی بے روزگاری کو جانتی ہے، وہ ذات آپ کی تنگ دستی کو جانتی ہے، وہ ذات آپ کی ہر پریشانی کو جانتی ہے۔ پڑھ کر اپنے سارے مسائل سے جان چھڑوا لو۔ یا حکیموں پڑھنے سے راتوں رات رزق کی فراوانی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ غیب سے فرشتے آپ کی مدد کر جائیں گے۔ رزق کی تنگی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ آج جو کوئی بھی چاہتا ہے کہ میری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں، میرے پاس رزق کی دولت آ جائے، اگر آپ بھی ایک ایسی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے، تو آج دوسرے نمبر پر یا حکیموں کو پڑھ کر دیکھیں آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ یا حکیموں ایک بار ہو گیا، یا حکیموں دو بار ہو گیا، یا حکیموں 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا حکیموں کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اس عمل کو بتانے اور سمجھانے میں تھوڑا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن اس عمل کو جب آپ پڑھنے بیٹھیں گے تو مشکل سے آپ کو کچھ ہی منٹ لگیں گے، اس سے زیادہ آپ کو وقت نہیں لگے گا۔ دوسرے نمبر پر یا حکیموں کا وظیفہ جب آپ نے 21 بار پڑھ لیا تو اب فوری طور پر آپ نے تیسرے نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے وہ بڑے کمال کا وظیفہ ہے، بڑا مجرب وظیفہ ہے، آزمودہ وظیفہ ہے، دولت کی بارش برسانے والا وظیفہ، دولت سے گھر کو بھر دینے والا وظیفہ ہے۔ جب کبھی زندگی میں کسی بندے نے اپنے مشکل وقت میں اس وظیفے کو پڑھا، اسے فوری طور پر کامیابی بھی مل گئی۔ یہ کلمات، یہ وظیفہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا وظیفہ ہے۔ ان کلمات کو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی کہا جاتا ہے۔ جب کبھی آپ پر مشکل وقت آ جائے تو ان کلمات کو، اس آیت مبارکہ کو ضرور پڑھ کر دیکھیے گا۔ جس طرح اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا تھا، اللہ آپ کو بھی آپ کی پریشانیوں سے نکال لے گا۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ایک بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 2 بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت آپ کے رزق میں برکت کے لیے پڑھو گے، رزق میں ایسی برکتیں ہوں گی کہ دنیا والے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آپ کے حالات کیسے بدل گئے۔ قرض داروں کے قرض اتر جائیں گے۔ اگر میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، محبت کی کمی کو دور کرنے کے لیے پڑھ لو۔ آج میں نے آپ کو 3 وظائف بتائے ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا اللہ یا رحمانوں کو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے 21 بار یا حکیموں کو پڑھنا ہے، اور تیسرے نمبر پر آپ نے 100 بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو پڑھنا ہے۔
وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب دونوں ہاتھ اٹھا کر سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، یہ عمل کی شرط ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جائے۔ جب دل کو سکون مل جائے کہ میری توبہ قبول ہو گئی ہے، اب رب کریم کی بارگاہ میں رو رو کر گر گرا کر دعا مانگے، مولا کریم تو رازق بھی ہے، تو خالق بھی ہے، تو مالک بھی ہے، تو ہر شے پر قادر ہے۔ اپنے پیارے حبیب کے صدقے میری اور میری آنے والی نسلوں کی ہر حاجت کو پورا فرما دے۔ آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، آج یہ وظیفہ پڑھ کر جو مانگو گے مل کر رہے گا۔ اللہ آپ کو ہر مقصد میں کامیاب کرے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کے کبیرہ و صغیرہ گناہوں کی معافی فرمائے اور مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو قبول فرمائے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔